اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ہم حشر کے دن ہر کسی کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، بلائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا حدیث میں من ماتا ولم یعرفہ مات میتۃ جاہلیۃ، اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر گیا کہ اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو گویا وہ کفر اور جہالت کی موت مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر توحید و رسالت، اصول دین اور فروع دین پر ایمان بھی ہو اور عمل بھی کوئی کر رہا ہو، لیکن اگر اپنے امام سے ہی وہ غافل ہے تو وہ جہاں جیسے بھی مر جائے کفر اور جہالت کی موت مرے گا اور پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے آئمہ کی، رہنماؤں کی، رہبروں کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں۔ دو چار سن لیجئے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ امام رہبر جو ہے وہ گنہگار نہیں ہو سکتا، وہ معاذ اللہ زانی شرابی نہیں ہو سکتا، وہ خطا کار نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب پتہ چلا بے عیب کی طرف سے جو رسول، نبی یا امام ہوگا وہ بے عیب ہی ہوگا، اور یہی بے عیب اس بے عیب کی دلیل ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے۔ پہلی بات معصوم ہوگا، بے عیب ہوگا، اور دوسری بات کہ اسی پہ اللہ کا درود و سلام بھی ہوگا۔ اب شیعان حیدر قرار ندائے غدیر کے اس فورم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا جواب دیجئے گا۔ اگر جواب دے پائیں تو بڑی بات ہے، اگر نہیں دے پائیں تو پھر ہوش کے ناخن لیں اور آئمہ مطہرین، حق کے آئمہ کے پیروکار ہو جائیں، تاکہ اللہ کی طرف سے، صاحب قرآن کی طرف سے جو نامزد ہیں ان کی آپ بیعت میں آ جائیں، تو پھر آپ کی اصول دین بھی اور فروعات دین بھی آپ کے قبول ہو جائیں گے، عمل بھی قبول، عقیدہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اب ہمارے وقت کے امام، مکتب اہل بیت کے چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں اپنے وقت کے امام کا۔ ہمارے وقت کے امام ہیں، اس وقت 2021 ہے اور آج جو ہے وہ 28 جنوری ہے۔ میں اعجاز حیدر غدیری آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ محمد مہدی صلوات اللہ علیہ ہیں، اور وہ بیٹے ہیں امام حسن عسکری کے، وہ بیٹے ہیں امام علی نقی کے، وہ بیٹے ہیں امام محمد تقی کے، وہ بیٹے ہیں امام علی رضا کے، وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، وہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، وہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین سید الساجدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین سید الشہداء کے، وہ بھائی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ یہ دونوں امام حسن والحسین بیٹے ہیں امام مولا امیر المومنین علی اور جناب سیدہ خاتون جنت کی، اور خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بیٹی ہیں امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ جو وقت کے امام ہیں جن کا تعارف میں نے کروایا ہے، جو ولی العصر ہیں، جو سلطان زمانہ ہیں، امام زمانہ ہیں، جو بقیت اللہ ہیں، یہ بیٹے ہیں جناب امیر المومنین کے بھی اور جناب خاتون جنت صدیقۃ الکبریٰ بی بی جناب فاطمہ زہرا کے، اور یہ بیٹے ہیں رسول کے بھی۔ انہی پہ اللہ کا سلام بھی ہے، ملائکہ کا سلام بھی ہے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے درود و سلام اسی وقت کے امام پر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد و آل محمد پہ ہی اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہے، اور مومنین مومنات کو کہا گیا کہ تم بھی ان پہ درود و سلام پڑھو۔ اب یہ ہیں سید بھی، سردار بھی، اللہ کی طرف سے حجت بھی، بے عیب بھی، معصوم بھی، اور پھر رسول کے بیٹے بھی اور اہل سلام بھی، یعنی اللہ کے سلام کے حقدار ہیں، صلوات اللہ ہیں، برکات اللہ ہیں۔ اب حضور علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان آئمہ مطہرین کو چھوڑ کر کوئی امام بن بیٹھا ہے تو کس دلیل پہ ثابت کرے؟
یہ ہے صادقین. اور آپ کی کتابیں، ہماری کتابیں، قرآن گواہ ہے، یہ صادقین ہیں. کون؟ محمد و آل محمد، یعنی پہلے محمد سے لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام زمانہ محمد مہدی صلوات اللہ علیہ تک، یہ صادقین ہیں. اب ان کے مقابلے میں اگر کوئی رسول بن بیٹھے، امام بن بیٹھے، تو صادقین کے مقابلے میں اگر کوئی بھی خود سے بن بیٹھے تو وہ کاذب ہے. اور کاذبین کے لیے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. ان کے مقابلے میں جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی کوئی آیا وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پہ لعنت ہے. اب اگر کسی کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، یا کوئی حیران ہے یا اس کے ملا نے اس کو بتایا نہیں، تو وہ پوچھ کے بتا دے. اگر وہ خود ملا ہے تو وہ ہمت کرے اور بتائے کہ ان کے علاوہ جو امام بن بیٹھے ہیں وہ کس دلیل پر بن بیٹھے ہیں، ان کے پاس جواز کیا ہے، اہلیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور سند قرآن سے کیا ہے، اور رسول کے فرمان سے کیا وسیع کا سند ہے. بتا دے. بتا ہی نہیں سکتا. اگر نہیں بتا سکتا پھر ہوش کے ناخن لے اور حق کے امام کا پیروکار ہو اور ان کی بیعت میں آ جائے تاکہ اس کے اصول دین اور فروعات دین قبول ہو جائیں. اب دوسری بات یہ، اگر کوئی ضد پہ یہ اڑا رہے نہیں جی ہمارے امام یہ نہیں، معاذ اللہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا کیا وہ رسول کے شجرے سے ہیں، آل سے ہیں؟ کیا وہ رسول کے بیٹے ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہیں؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا اس پہ درود و سلام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، مومنین اور مومنات کی طرف سے؟ کیا وہ ایسے ہیں کہ جن کو رسول نے اپنا خون کہا ہو، اپنا جسم کہا ہو، اپنا گوشت کہا ہو، اور یہ کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں؟